جنابت کے بعد گھر والوں سے بات کرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پہلے آپ کو ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز واقعہ بتانے والی ہوں جو بیوی کے حقوق اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہے۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی سے جڑا ہے، جو محبت، احترام اور اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں ہر لمحہ ایک دوسرے کے حقوق کا مکمل خیال رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک اپنانا چاہیے۔ آج کی دنیا میں جہاں ازواجی زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہاں ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں صحیح رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے اور بیوی اپنے شوہر کی محبت کا جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی ایک انتہائی مثالی اور تعلیمات سے بھرپور زندگی تھی، جس کا مقصد معاشرتی تعلقات میں توازن، محبت اور احترام کو فروغ دینا تھا۔ ان کی زندگی میں جو محبت اور حسن سلوک تھا، وہ صرف اس زمانے تک محدود نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ایک گہرا سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی بات پر شدید یا غصہ نہیں ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی بھرپور ادائیگی کرتے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت، احترام اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بیوی کو بھی اپنے شوہر کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو، میں تمہاری محبت میں اپنی تمام تر زندگی گزاروں گا اور تمہاری عزت و احترام کا ہر حال میں خیال رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جواب دیا، علی، تمہارے ساتھ میری محبت بے شمار ہے، میں تمہارے ساتھ ہر حال میں ہوں اور تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہوں۔ یہ دونوں کے درمیان محبت اور احترام کا ایک عظیم مظہر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی میں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام میں مجبور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور تعاون کا رویہ اپنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر کا کوئی کام کرتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان مدد کا جذبہ ہونا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کے تمام معاملات کو سنبھالنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی بھی بے مثال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بہترین حسن سلوک اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی میں ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں کی ضروریات کا بہت خیال رکھتے اور ان کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کبھی بھی ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی کہانی میں بھی ایک اہم درس ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں محبت اور احترام کا رشتہ کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کی عزت کی اور ان کے ساتھ کبھی بھی غلط سلوک نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کرنا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی عزت اور مقام کا خیال رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سپورہ کی زندگی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی
حضرت صفورہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمیشہ احترام اور محبت کا سلوک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک شریک حیات کے طور پر نہیں بلکہ ایک عزت اور احترام کے قابل فرد کے طور پر دیکھتے تھے۔ حضرت صفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت محبت، احترام اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور اس کی ضروریات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت رحیل کی زندگی بھی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت رحیل سے بے پناہ محبت کی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، احترام اور اعتماد کا رشتہ کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کی عزت کی اور ان کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور ضروریات کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کس طرح محبت اور احترام کا رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیں عزت دیتے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتے اور ہمیں کبھی بھی تکلیف یا اذیت کا سامنا نہیں کرنے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کرنا چاہیے اور اس کے جذبات اور احساسات کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ایک عملی مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، فاطمہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو اور میں تمہیں ہر حال میں عزت اور محبت دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور محبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری عزت اور مقام کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم میری آنکھوں کا سرور ہو، تم میرے دل کا سکون ہو اور تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے دل کی جگہ دینی چاہیے۔ اس طرح ہمیں ان تمام عظیم شخصیات کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، احترام اور حسن سلوک کا رشتہ قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ ہمیں اپنی ازواجی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سکون، محبت اور خوشی محسوس کر سکیں۔ جنابت ایک ایسی حالت ہے جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی ہے اور شریعت نے اس فطری عمل پر کوئی سختی نہیں رکھی بلکہ اس کے لیے پاکیزگی کا طریقہ مقرر فرمایا اور واضح احکام دیے تاکہ انسان طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جنابت اس حالت کو کہا جاتا ہے جب مرد و عورت کے درمیان تعلق قائم ہو یا احتلام کے ذریعے منی خارج ہو جائے تو اس حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہ کیا جائے انسان شرعی طور پر ناپاک رہتا ہے اور اسے جنبی کہا جاتا ہے۔ جنابت کی حالت میں کچھ خاص عبادات حرام ہو جاتی ہیں جیسے نماز پڑھنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا وغیرہ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنبی شخص عام انسانوں کے ساتھ رہن سہن، میل جول اور تعلقات نہ رکھ سکے۔ شریعت نے عبادات میں پاکیزگی کی شرط رکھی ہے لیکن عام انسانی تعلقات میں کوئی سختی نہیں کی۔ جنابت کے حوالے سے لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنبی شخص کو کسی کے قریب نہیں جانا چاہیے، کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے یا کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، حالانکہ یہ سب تصورات غلط ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں توازن اور اعتدال سکھایا ہے اور کبھی بھی انسانی تعلقات کو ناپاکی یا طہارت سے اس طرح نہیں جوڑا کہ زندگی اجیرن ہو جائے۔ جنابت کی حالت میں گھر والوں سے میل جول رکھنا بالکل جائز ہے اور اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور ہم ایک ہی بستر پر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بات کرتے، ہنستے اور شفقت فرماتے تھے۔ اگر
जनाबत की हालत में तल्लक रखना या किसी के करीब होना मना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुनबी शख्स भी आम इंसान की तरह है, उस पर सिर्फ चंद खास इबादत हराम हैं, लेकिन उसके बाकी मामलात पर कोई ममानत नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते और हम एक ही बर्तन से पानी लेते। मैं भी गुस्ल करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी पानी से गुस्ल फरमाते। इससे मालूम होता कि जनाबत की हालत में ना किसी को छूना मना है, ना किसी के करीब जाना, ना खाना पीना, ना बातचीत करना है, बल्कि ये सब कुछ जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुनबी इंसान जब तक गुस्ल ना करे वह नमाज ना पढ़े, लेकिन खा सकता है, पी सकता है, बात कर सकता है और इंसानों से मिल सकता है। एक और रवायत में है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जनाबत की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के मुतल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम वज़ू कर लो तो कोई हर्ज नहीं। उससे मालूम होता है कि जनाबत के दौरान वज़ू करना मुस्तहिब है और उससे इंसान की हालत बेहतर हो जाती है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुनबी शख्स अगर सोना चाहे तो वज़ू कर ले, जैसे वह नमाज के लिए वज़ू करता है, ताकि तहारत की हालत में सोए। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम ने जुनबी शख्स को ज़िंदगी से अलग नहीं किया, बल्कि उसे मुहज़्ज़ब और पाकीज़ा अंदाज में जीने का सलीका सिखाया है। उसने सख्ती नहीं की, बल्कि आसानी और नरमी को अख्तियार फरमाया है। जनाबत की हालत में इंसान अगर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उनको गोद में लेता है, उन्हें प्यार करता है या घर वालों के साथ खाना खाता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से पहले अहले खाना से बात भी करते और उनके साथ उठते बैठते भी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में से गुस्ल करते और उस दौरान हम बातें भी करते थे और हंसते भी थे। इससे मालूम हुआ कि जनाबत की हालत में इंसान ही रहता है। उसे हकीर या कराहत की नज़र से देखना शरीयत का मजाज नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो दिलों को साफ रखा है और जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल का हुक्म दिया है, ताकि इंसान इबादत में पाकीज़गी के साथ हाजिर हो, ना कि दुनिया के मामलात से कट जाए। एक और रवायत में हजरत ममूना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत की हालत में पहले हाथ धोए, फिर शर्मगाह को धोया, फिर वज़ू किया, फिर गुस्ल किया और इस सारे अमल के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से थे, किसी जल्दबाजी में ना थे और ना ही अहले खाना से अलहदा हुए। इससे यह बात भी वाज़िह हुई कि जनाबत की हालत में जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, बल्कि तरतीब और आराम से गुस्ल करना सुन्नत है और इस तरह घर वालों से बातचीत या कुर्बत रखना कोई गुनाह नहीं, बल्कि जायज़ और मुबाह है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जुनबी शख्स अगर किसी को छुएगा या किसी के करीब जाएगा तो वह भी नापाक हो जाएगा। यह तसव्वुर भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि जनाबत की हालत इंसान की ज़ाती कैफियत है। उसका असर दूसरे शख्स पर इसी वक्त पड़ता है जब वही हालत उस पर भी तारी हो, जैसे हम बिस्तरी या इंजाल हो जाए, वरना सिर्फ छूने या करीब जाने से कोई नापाक नहीं होता। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नापाकी इंसान के हाथ या बदन से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती जब तक वही सबब उसके साथ भी ना हो। इसलिए अगर कोई शख्स जनाबत की हालत में अपने बच्चे को उठाता है, जब बीवी के साथ बैठता है या माँ बाप से मिलता है तो ये सब जायज़ है और इसमें कोई गुनाह या कबाहत नहीं, बल्कि ये सब मोहब्बत और तल्लक की अलामतें हैं और इस्लाम ने इन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, ना कि नापाकी के बहाने इन्हें तोड़ने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और यही सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा की तालीम थी। हमें चाहिए कि हम भी इल्म के साथ जिंदगी गुजारें और दीन के हर हुक्म को इसके सही मकाम पर समझें, ना तो नापाकी में गुलू करें, न तहारत में सख्ती करें, बल्कि तवाज़न अख्तियार करें। यही सुन्नत का रास्ता है और यही अल्लाह को पसंद है। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।